الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، علماء ذی وقار، نوجوان بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ جل شانہ کا بڑا کرم اور احسان ہوا. اس نے ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہمیں اس سال بھی ماہ مبارک ملا اور اس مقدس مہینے میں روزہ، تراویح، تلاوت، ذکر اور دعا کے اعمال انجام دینے کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جب نعمت پر شکر ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت میں اضافے کا قطعی وعدہ ہے. اس لیے قلب اور زبان سے اس نعمت کا ہمیں احساس بھی کرنا چاہیے اور اظہار بھی کرنا چاہیے. رمضان المبارک گزر گیا، ہم نے کیسے گزارا، روزوں کا کتنا اہتمام کیا، تلاوت کا کتنا اہتمام کیا، ہر شخص اپنے عمل سے واقف ہے. لیکن رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ابھی آپ تقویٰ کے عنوان پہ کچھ گفتگو سن رہے تھے. رمضان المبارک کے روزے کی جو حکمت بیان فرمائی اللہ جل شانہ نے کہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تو اس کا ظہور رمضان کے بعد ہوگا. رمضان میں تو دوا استعمال کیے، شفا کتنی ہوئی، ہماری صحت پر کتنا اثر پڑا، اس کا اثر ظاہر ہوگا رمضان المبارک کے بعد. ہم نے گناہوں کو چھوڑنے کا مزاج کتنا بنایا، نمازوں کا اہتمام ہماری زندگی میں کتنا آیا، تلاوت کا اہتمام ہماری زندگی میں کتنا آیا. جن لغویات و خرافات کو ہم نے رمضان المبارک کے احترام میں رمضان میں چھوڑ رکھا تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم دوبارہ لوٹ کر اسی راستے پر چلے گئے. یہ ساری چیزیں اب دیکھنے کی ہیں، اس وقت ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اسی لیے رمضان المبارک کے متصلاً بعد ایک دو دن کے بعد یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے تاکہ ابھی لوہا گرم ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے، اس کو موڑ لیا جائے اور اس کو ڈھال لیا جائے. جب کسی چیز کا آدمی عادی ہو جاتا ہے تو اس کو برقرار رکھنا، مضبوط کرنا آسان ہوتا ہے. میں نے کئی جگہ اس کی رمضان المبارک میں بھی اور اس کے بعد درخواست کی کہ آخر شب میں بیدار ہونے کی عادت رمضان میں از خود ہو جاتی ہے. سحری کے وقت آنکھ کھلتی ہے، شروع مہینے میں تو الارم لگانا پڑتا ہے، جگانا پڑتا ہے، لیکن مہینے کا آخر آتے آتے مزاج بن جاتا ہے کہ سحری کے وقت آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے. اس سے نہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور آنکھ کھل گئی تو اٹھ کر بیٹھ جانا چاہیے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان رات کو آدمی کی گدی پہ 3 گرہیں لگاتا ہے. گدی یہ گردن کا پچھلا حصہ، یا 3 پھونک مارتا ہے، گانٹھ لگاتا ہے. کیا لگاتا ہے؟ نم علیک لیل طویل، سو جاؤ بڑی لمبی رات ہے. 3 پھونک مارتا ہے، 3 گانٹھ لگاتا ہے. وہ گانٹھ ہمیں نظر نہیں آتی، معنوی گانٹھ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ اٹھ گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا تو 1 گانٹھ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کر لیا تو 1 گانٹھ اور کھل جاتی ہے، اور اگر نماز بھی پڑھ لیا تو 3ری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے. اور بندہ صبح کرتا ہے نشیطاً، چست، چالاک، مستعد.
اور اگر سویا پڑا رہ گیا تو وہ صبح کرتا ہے اس حال میں کہ سست ہوتا ہے، کسلان ہوتا ہے۔ تو یہ جو صبح اٹھنے کی جو عادت بنی ہے، اس عادت کو معمول کے اندر شامل کر لینا چاہیے۔ اور اگر آنکھ کھل گئی صبح کے وقت میں تو سب سے قیمتی وقت ہے صبح صادق کے پہلے کا وقت۔ اگر اٹھ کر عادت بنا لی ہے 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز ادا کر لیں، پھر اسی وقت تلاوت کر لیں، کچھ تسبیحات کا ذکر کا معمول ہے اس کو پورا کر لیں، جماعت سے نماز ادا کر لیں، پھر دیکھیں دن کیسا بابرکت گزرتا ہے اور کس قدر سکون اور چین کی زندگی گزرتی ہے۔ اس عادت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا چاہیے۔ رمضان المبارک کے ماحول سے نکلنے کے بعد نمازوں کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کو باقی رکھنا آسان ہے، عام مزاج بنا ہوا ہے۔ ایک بے نمازی آدمی کے لیے نماز کی پابندی کرنا، ایک آدمی جو تلاوت چھوڑے ہوئے اس کے لیے تلاوت کا اہتمام کرنا رمضان کے بعد بہت آسان ہے۔ اللہ کا فضل ہے، جو لوگ سال بھر قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے ان کو بھی کچھ نہ کچھ رمضان المبارک میں تلاوت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ جس اللہ نے توفیق دی ہے اس کے فضل پر بھروسہ کر کے اور اپنے عزم اور قوت کے ساتھ اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تلاوت کا یہ معمول بنا رہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہوا؟ اسلام کوئی جز وقتی مذہب نہیں ہے، اور بعض مذاہب ہیں جن کے اندر کچھ تھوڑا سا کام کر لینے والا مذہبی کہلاتا ہے، جیسے عیسائیت ہے، ہفتے بھر آپ کیا کر رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، اتوار کو تھوڑی دیر کے لیے گرجا گھر میں چلے گئے، کچھ مخصوص رسمیں ادا کر لی، پادری صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ میں نے معاف کیا، آسمانی باپ معاف کرے، بس سارا معاملہ ختم ہو گیا، جتنے پاپ کیے تھے سب دھل گئے۔ اپنے برادران وطن کو دیکھیے، صبح کو اگر بتی جلائی یوں گھما لیا تھوڑا سا، کچھ یوں کر لیا کچھ یوں کر لیا، اس کے بعد دن بھر جو چاہے کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں یہ دین جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور اس کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ روایت آپ نے سنی ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے خلافت تھا، ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آپ کی کتاب قرآن کے اندر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ آیت ہماری قوم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم لوگ اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو سالانہ عید کے طور پر مناتے، تہوار کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ کون سی آیت ہے؟ اس نے یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو تام کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اس نے کہا اتنی عظیم بشارت اس کے اندر دی گئی ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اگر ہماری قوم پر نازل ہوتی تو ہر سال ہم اس دن کو تہوار اور خوشی کے طور پر مناتے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس آیت کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا بھرپور جواب دیا، فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری، کہاں اتری۔ ذوالحجہ کی 9 تاریخ تھی، عرفات کا میدان تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں عرفات کے دامن میں اونٹنی پر سوار تھے، جمعہ کا دن تھا، آپ کے اوپر عصر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں 2 طرح سے جواب دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، ہر آیت کے بارے میں یہ تفصیل محفوظ نہیں ہے کہ کون سی آیت کس مقام پر کس تاریخ پر نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت کے بارے میں یہ ساری تفصیلات جو میں بتلا رہا ہوں، نزول کا وقت، نزول کی جگہ، نزول کی حالت، یہ اسی بات کی غماز ہے کہ ہم کو اس آیت کریمہ کی اہمیت کا بہت زیادہ احساس ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ہمیں اپنی طرف سے
اس دن کو تہوار بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کرنے کے لیے جس دن کا انتخاب فرمایا وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے۔ 2 عید تو تہوار کا طور پر مناتے ہیں ہم، عید و بقرعید، لیکن مسلمانوں کا سب سے بڑا بین الاقوامی مذہبی اجتماع کب ہوتا ہے؟ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو ساری دنیا کے مسلمان ایک لباس میں ایک جگہ ایک عمل کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ وہ عرفات کا میدان ہے جس کو یوم الحج کہتے ہیں، یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہ ہفتے کی عید جمعہ کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کا انتخاب فرمایا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا انتخاب فرمایا، عرفات کے میدان کا انتخاب فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کو نازل کرنے کے لیے بہت اہم دن کو منتخب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کریمہ کی اہمیت کو واضح ظاہر فرما دیا ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں جو نعمت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کر لیا۔ اسی کے بارے میں وہ پہلی آیت میں فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی جز وقتی مذہب نہیں ہے کہ رمضان آیا تو ہم نے ٹوپی پہن لی، مسجد میں حاضر ہونے لگے، نماز پڑھ لی 5 وقت کی، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، رمضان گزر گیا، سر لپیٹ کر رکھ دیا کہ اگلے سال ملاقات ہوگی۔ نہیں بھائی، پیدائش سے لے کر موت تک، صبح سے لے کر شام تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، ہر وقت، ہر جگہ، ہر حالت کے اندر ہمیں دینی تعلیمات کا اہتمام کرنا ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں شریعت کی ہدایت کے پابند ہیں، اسی طریقے سے اپنے لباس میں، اپنی وضاقتہ میں، اپنے کاروبار میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، شادی بیاہ میں، تقریبات میں، ہر چیز میں شریعت اسلامیہ کی ہدایت کے ہم پابند ہیں۔